السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته. اللهم لا نحصي ثناء عليك ولكن أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد. میرے محترم بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو چنا ہے تمام اقوام عالم میں سے. هو اجتباکم. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت. یہ تین لفظ اس امت کے لیے استعمال ہوئے اور یہ تینوں لفظ اللہ نے انبیاء کے لیے استعمال فرمائے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ. وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ. یہ آپس میں جڑ جاتے. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی. اللہ نے استفاء کا لفظ استعمال کیا انبیاء کے لیے، پھر اس امت کے لیے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. اللہ نے یہ لفظ یوسف علیہ السلام کے لیے استعمال کیا ہے. ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ. آدم علیہ السلام کے لیے اجتبا کا لفظ استعمال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اجتباہ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ابراہیم علیہ السلام کے لیے اجتبا کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں. اخترتک خیر، کسی اپنی پسند کی چیز کو چننا، اس کے لیے اختار. خیر امت اللہ بتا رہا ہے کہ پسندیدہ ہو. خالص چیز کو چننے کے لیے اختار نہیں، استفاء. صفوہ ابن جوزی کی کتاب بھی ہے صفت و صفہ، اور صفوت تفاسیر ایک نئی تفسیر ہے. تو خالص چیز کے چناؤ کے لیے استفاء. اللہ تعالیٰ نے کہا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ہم نے بھی آدم کی نسل میں جو خالص لوگ تھے نا، ان کو ہم نے چنا. پھر اجتباء کا سارا چناؤ ہے، سارے چناؤ ہیں، لیکن ہر جگہ مفہوم الگ الگ ہے. اختارا جو چیز پسند آئے اس کا چناؤ. استفاء خالص چیز کا چناؤ. اجتباء کیا ہے؟ کسی کام کے لیے چناؤ. وہ خالص ہے نہ خالص ہے یہ نہیں. مجھے ڈرائیور چاہیے تو میں اس کے لیے ایم اے بی اے نہیں دیکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں ڈرائیونگ اچھی جانتا ہے، بس ٹھیک. یہ ہے اجتباء. اللہ نے جو تین لفظ انبیاء کے لیے استعمال فرمائے، وہ تین لفظ اللہ نے اس امت کے لیے بھی استعمال فرمائے. اور اللہ نے ان کو تمام ایک حدیث یاد ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ هل من الامم افضل علیک من امتی ظللت علیہم الغمام وانزلت علیہم المن والسلوى. یا اللہ میری امت سے کوئی اچھی امت بھی تو نے بنائی ہے
تو نے میری امت کو من و سلوہ کھلایا، بادلوں کا سایہ عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ اما تدری ان فضل امت احمد علی سائر الامم کا فضلی علی خلقی، اے موسیٰ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے آخری نبی کی امت کو تمام امتوں پر وہ عزت حاصل ہے جو مجھے اپنی مخلوقات پہ حاصل ہے۔ پھر اللہ نے ہمیں اسی کے حساب سے نبی بھی عطا فرمایا، کتاب بھی عطا فرمائی، ساری کتابیں اس کے اندر سمو دیں۔ میرے نبی نے فرمایا اوتیت المثانیہ مکان التورات، ساری تورات سورۃ فاتحہ میں آ گئی، والمائدہ مکان الانجیل، اور ساری انجیل مائدہ میں آ گئی، والحوامیم مکان الزبور، اور ساری زبور حامیم کی 7 صورتوں میں آ گئی، وفضلت بالمفصلات، مفصلات کے ذریعے سے اللہ نے مجھے عزت اور فضیلت بخش۔ تو اللہ جنت میں بھی تورات نہیں سنائے گا، زبور نہیں سنائے گا، انجیل نہیں سنائے گا، قرآن سنائے گا۔ جب اللہ اولین و آخرین اہل جنت کو جمع فرمائے گا تو وہاں قرآن سنائے گا۔ پہلے اللہ تعالیٰ جنت کی حوروں سے فرمائے گا میرے بندے آئے ہیں، انہیں کچھ سناؤ، دنیا میں بیچارے ایسے ہی کان بند کر کے پھرتے رہے۔ اور اعلان ہوگا این الذین کانوا ینزہون اسماعہم عن اصوات المزامیر، جو دنیا میں یہ ڈھول تماشا نہیں سنتے تھے، آج آؤ، آج انہیں جنت کا گیت سنایا جائے گا۔ تو جنت کی عورتیں، لڑکیاں، جنت کی لڑکی کا تھوک نہیں ہے، تھوک نہیں ہے، عیب ہے تھوکنا۔ اگر تھوک دے کہاں؟ 7 سمندر میں، 7 سمندر، ہر سال کوئی نہ کوئی میرا سمندر کا سفر ہو جاتا ہے، وہاں بیٹھتے ہی مجھے یہ حدیث یاد آتی ہے کہ 7 سمندر میں جنت کی لڑکی تھوک دے تو سارے سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، تو اس کا بول کیسا ہوگا؟ اس کا قد بھی تمہارے جتنا نہیں ہے، اس کا قد 130 فٹ ہے، 60 ہاتھ جو اماں جان اور بابا جان کا قد تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو سب جانتے ہیں، دنیا کے سب سے حسین شخص تھے۔ عورتوں کے بارے میں بہت کم معلوم ہے، عورتوں میں سب سے حسین اللہ نے حضرت حوا کو بنایا۔ یہ اماں ابا 60 ہاتھ تقریباً 130 فٹ بنتا ہے، 130 فٹ، اور اس کے سر کے بال سر کی چوٹی سے اترتے ہیں آبشار کی طرح، اور پاؤں کی ایڑی کا بوسہ لیتے ہیں، اتنے لمبے بال ہیں اس کے۔ جب وہ یوں سر ہلاتی ہے تو اس کے بال جب یوں گھومتے ہیں تو ساری جنت میں بجلیاں چمکنے لگتی اور خوشبو پھیل جاتی، اور جب وہ ایک قدم اٹھاتی ہے اپنے خامند کے لیے تو 1,00,000 ناز و انداز اس میں دکھاتی۔ اگر تم چلے گئے 5 فٹ کے جنت میں، تمہیں تو جیب میں ڈال لے گی کہ مولانا صاحب کتنے گئے، ادھے گئے کہ ادھے گئے، گود میں لوریاں دیتی پھری۔ اللہ نے اصل قد 130 فٹ ہے، یہ واپس چلا جائے گا 130 فٹ واپس۔ یہ جو ٹائم ہے نا اور استعمال، اس سے چیزیں گھستی ہیں، پھر وہ چھوٹی ہوتی جاتی ہیں، چھوٹی ہوتی۔ ایسے جو تقریباً 10,000 سال ہے، اس نے ہمیں گھسایا ہے، اور ہم گھٹتے یہ قد لیے پھرتے ہیں، اور آگے اور چھوٹے ہو جائیں۔ ایک ہمارے زمیندار کا نوکر تھا مراسی بڑی نازک قوم ہوتی، اس نے اس کو گھوڑے کی مالش پہ لگا دیا، تو مراسی تو گلاس نہیں اٹھاتے، گھوڑے کی مالش کہاں کرتا، وہ بیچارہ اس کے سامنے لگا رہا۔ جب وہ گھر چلا گیا تو وہ سو گیا، چور گھوڑا کھول کے چلے گئے۔ جب اس کی آنکھ کھولی تو اس نے کہا گھوڑا غائب، انہوں نے کہا لے ہن میری خیر کوئی نہیں۔ وہ گھر گیا اور اپنا خرگوش لے کر آیا اور اس کو باندھ کے مالش شروع کر دی۔ تو وہ زمیندار نکلا، اوے گھوڑا کدے؟
کہ سائیں ہے کھل ہوتا ہے وہ ایک گھوڑا ہے تا خرگوش ہے سائیں گھوڑا ہے مالش کیتی ہے تے گھس 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 کہتے خرگوش آ بنے تو 10,000 سال نے ہماری مالش کی ہے ہم 5 فٹ کے رہ گئے 6 فٹ کے رہ گئے ادھر کانگو میں جنگل میں 3 فٹ کا پہلوان ہوتا ہے 3 فٹ 3.25 فٹ ان کی میکسیمم ہائٹ ہے 2 فٹ 2.25 2.5 3 پہلی دفعہ وہاں جب سے سورج چاند کی گردش ہے وہاں جماعتیں پہنچیں ان کو ایمان کی دعوت دی پہلی دفعہ 300 مسلمان ہوئے اب 5,000 تک مسلمان ہو چکے تو اللہ تمہیں بھی 130 فٹ کرے گا ایسے حسن یوسف قامت آدم قلب ایوب لحن طاغوت عمر عیسیٰ خلق محمد علیہ الصلوات والتسلیمات اور بیغن جردن مردن جعادن مکحلین خوبصورت داڑھی نہیں ہوگی صرف سر کے بال ہوں گے بھووں کے بال ہوں گے پر مونچھوں ہلکی ہلکی مونچھ باقی سارا جسم شیشے کی طرح سفید چمکتا ہو خیر اللہ تعالیٰ جنت کی لڑکیوں سے کہے گا سناؤ تو ساری جنت کے درخت یہ ساز بن جائیں گے اور ہوا موسیقار بنے گی وہ دھن اور یہ لے وہ ساز اور یہ سر یا جو جنت کی لڑکیاں گائیں گی تو جنت والوں کو جنت بھول جائے گی اور سب سے کم دورانیہ جنت کے گانے کا 70 سال کا ہوگا مجھے جنید جمشید نے کہا کہ ہم گانا 3.5 منٹ کا بناتے تھے میں نے کہا 4 منٹ بھی نہیں 3.5 کیوں کہا لوگ بور ہو جاتے ہیں لمبا سنتے ہی نہیں میں نے کہا اللہ پہلا گانا جنت کی لڑکیوں کا 70 سال کا سنائے پھر اللہ فرمائے گا کیسا رہا کہا جی مزہ آ گیا کہا اس سے اچھا سناؤں کہا وہ کیا ہے کہ یا داؤد تعال ارق المنبر داؤد آؤ ممبر پہ بیٹھو داؤد علیہ السلام آئے کہ اللہ میری تو آواز دنیا میں تھی کہ ہم نے لوٹا دی ان کی آواز معجزہ تھی معجز جب زبور پڑھتے تھے پہاڑ ہلتے تھے پہاڑ جب وہ سنائیں گے نا تو جنت بھی تھم جائے گی ایسا سما بنے پھر اللہ فرمائیں گے کیسا رہا زبردست کہ اس سے اچھا سنو کہ اس سے اچھا کیا ہے تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد تعال ارق المنبر میرے محبوب میرے محمد آئیے آپ بھائی تو اللہ کے نبی کی آواز جنت کا ساز جنتیوں کو اپنا آپ ہی بھول جائے پھر اللہ فرمائیں گے کیسا رہا کہیں گے زبردست کب اس سے بھی اچھا سنوں کہیں گے اللہ اس سے اچھا کیا ہے تو اللہ فرمائیں گے لم یبق الا ارحم الراحمین اب تمہارے رب کی باری ہے اب تمہارا رب سنائے پھر اللہ کہے گا یا رضوان اے رضوان جنت کا فرشتہ ارفع الحجب بین عبادی و بین الزوار آج میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے ہٹا دو آج مجھے آنکھوں سے دیکھیں گے کانوں سے سنیں گے از لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن سر دادن جاں دادن نادیدہ رخ یار اللہ کو دیکھے بغیر لوگ سولیوں پہ چڑھ گئے آروں سے چر گئے بوٹی بوٹی ان کی پھڑکا دی گئی اور وہ مسکراتے ہوئے سہ گئے جب اللہ کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا تو اللہ سامنے آتے ہی فرمائیں گے مرحبا بالصادقین مرحبا بالطائعین مرحبا بعبادی الذین حفظوا وصیتی وراعوا عہدی وخافونی بالغیب وکانوا منی علی کل حال مشفقین مرحبا میرے سچے بند ہمارے ملک میں جھوٹ بہت ہے سچ بولنا ساری زندگی ایک چھوٹی سی بات سچ بول
تم لوگ چھٹی لینے کے لیے کتنے جھوٹ بولتے رہے؟ سچ سچ بتا، چھٹی لینے کے لیے کتنے جھوٹ بولتے رہے؟ تو سچ بول، سچ بول۔ اللہ پہلا کہیں گے میرے سچے بندوں کے لیے مرحبا۔ ہائے ہائے ہائے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے جنت والے عرض کریں گے یا اللہ ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک۔ یا اللہ میں تو پتہ ہی نہیں تھا آپ ایسے ہیں، ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں، اجازت؟ ایک سجدہ، ایک سجدہ، جیسے بن دیکھے آج دیکھ کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دنیا میں تم بندے تھے، میں آقا تھا، جنت میں تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا۔ موج کرو، مزے کرو۔ پھر اللہ قرآن سنائے گا، اور یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ جنت الفردوس والے صبح و شام اللہ کا دیدار کریں گے، عام جنت والے جمعے کا انتظار کریں گے۔ ان اللہ یتجلی للناس عامۃ، اہل جنت کو دیدار عام ہوگا، ولی ابی بکر خاصۃ، ابو بکر کو دیدار خاص ہوگا، دیدار خاص ہوگا۔